قرآن خود کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انسان کو میں علم و حکمت، انسان کو میں دانائی، فہم و فراست اسی وقت عطا کرتا ہوں جس وقت انسان اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، اس وقت جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہم نے یہ بات جانچنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک پیمانے پہ رکھ کے سوچنا ہے، کیا آیا سابقہ ادوار کے اندر جو ہمارے گزرے گئے ایام تھے، کیا وہ ایام ہمارے بہتر تھے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ ایام کوئی تبدیلی لا سکے تھے؟ اگر تو وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تو احباب گرامی قدر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے آپ کو برکتوں اور ساعتوں کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مہینہ عطا کیا ہے جسے موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر جہاں ہم نے نیکی کے سارے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں ہم نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کے غرض الغرض کی نیکی کا ہر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہاں ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کیا ہم حقوق العباد کے اندر وہ بہت سارے امور ہیں جو غلطیاں ہم اپنے معاشرے کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا آیا ہم نے ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جو سب سے بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ احباب گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس معاشرے کے اندر حسد، بغض اور اس طرح کی نفرت اور دیگر اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ بے تحاشا ہو چکے ہیں اور عام ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے جرائم عام ہو چکے ہیں، لیکن ان جرائم سے بچنے کے لیے، ان جرائم سے محفوظ رہنے کے لیے انسان جب اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے تو انسان کی پرسنالٹی کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیگر نیکی کے کاموں کے اندر پیش رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر یہ نیکی کے کام تو موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ حسد کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھائی کے ساتھ بغض کرتے ہیں، اگر وہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تو احباب گرامی قدر یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے باقی کیے گئے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا برا مرض ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا رب قرآن کے اندر یہ خود فرماتا ہے کہ انسان کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ احباب گرامی قدر، تزکیہ نفس خالی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، تزکیہ نفس صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نہیں ہوتا، تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، آپ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، آپ اگلے بندے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد ہے، اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے، تو احباب گرامی قدر یہ بات یاد رکھیے گا، یہی آپ کی ناکامی کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حسد کرنے سے اس کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، اگر فرق پڑے گا تو وہ آپ کی شخصیت پہ پڑے گا۔ جب آپ حسد کرتے ہیں، جب آپ بغض کرتے ہیں، جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی شخصیت معاشرے کے اندر ڈیگریڈ ہوتی ہے، جب اس کو اس بات کا پتہ لگتا ہے یا عوام الناس کو اس بارے میں جانکاری ہوتی ہے تو یقینی بات ہے لوگ پھر آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو میں علم و حکمت، انسان کو میں دانائی، فہم و فراست اسی وقت عطا کرتا ہوں جس وقت انسان اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن مجید کی ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے تزکیہ نفس کیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے من کو صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے من کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا۔ احباب گرامی قدر، اعمال کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور سیام کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بے حد انتہائی ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھائی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بغض نہیں کرنا۔ یہ کریں گے تو آپ کی نیکیاں خراب ہوں گی، آپ کے اعمال خراب ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی شخصیت کو نکھار کے پیش کرے گا، اللہ آپ کو دنیا میں بھی علم و حکمت سے، دانائیوں سے، فہم و فراست سے نواز دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جزاک اللہ۔